وہ پاکستان میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان پیس ٹاکس ہیں ان پہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پارٹی نے بھی اور میں نے ذاتی طور پہ بھی اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو ایکنالج کیا ہے. لیکن جہاں پہ جو ہے کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ کہنا پڑتی ہے وہ پڑتی ہے. فی الحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹاکس میں شاید تاخیر ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول کم از کم مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک ملک، ایک ریاست پیس ابراڈ میں بلیو کرے، دنیا میں امن میں بلیو کرے، تو اٹ ہیز ٹو بلیو ان پیس ایٹ ہوم. اس کو گھر میں بھی جو آپس میں مسئلے ہیں وہ ختم کرنے چاہیے. اس پیمانے پہ یہ نظام پورا نہیں اتر رہا، اور وہاں پہ پہنچنے سے اور پریس کانفرنس کی فوکس پہ پہنچنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بات میں دیکھیں، جب پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہے تو پھر جو یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں، عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، ان کے مرضی کے ڈاکٹرز سے ملاقاتیں، عمران خان کی آنکھ کا جو معاملہ مس ہینڈل ہوا جب انہیں شفا ہاسپٹل لے کے گیا اور 5 دن تک ڈینائی کیا گیا، اس کے بعد بھی جو حکومت کا رویہ رہا ہے اس کا یہ نتیجہ پہنچنا کہ بشرا بی بی کا بھی آپریشن ہو اور فیملی کو بعد میں ملوایا جائے، اور نہ کہ ان کی ریکوری ہسپتال میں ہو، ان کو امیڈیٹلی جیل میں رکھا جائے. جب قوم کو کوئی فیکٹس پتہ ہی نہیں تو کیسے تلخیاں یا بد اعتمادی جو ہے وہ ختم ہوگی؟ تو برائے مہربانی، جب یہ پورا ملک، یہ پورا قوم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں بھی انصاف ہو. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ، اور یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دن سے ہماری پارٹی حالانکہ پہلے بھی اس ملک کے معاشی ایشوز پہ ایکٹیو تھی، پچھلے ہفتے سے ہر روز اکانومی پہ ایک پریس بریف بھی جو ہے وہ شائع کر رہی ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا تو وہ بھی ملے گا. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اکنامک تھنک ٹینک کا بھی انعقاد کیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پہلی ترجیح ایز اے پارٹی عمران خان کا ریلیز، سارے پولیٹیکل پرزنرز کا ریلیز اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی ہے. لیکن عوام کے مسائل کی نمائندگی کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے، اور یہ ہم کریں گے، اور ایک ایسے حکومت کے خلاف تو ضرور کریں گے جس نے 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں کیا، وفاق پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور عوام پہ، چاہے وہ غریب طبقے سے ہوں، چاہے وہ ورکنگ کلاس ہوں، چاہے وہ مڈل کلاس ہوں، چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں، سب کو صرف تکلیف پہنچائی ہے. چاہے وہ بجلی کے دام ہوں، چاہے وہ پیٹرول کے دام ہوں، چاہے وہ گیس کے دام ہوں، چاہے وہ مہنگائی ہو. آپ جس چیز پہ بات کریں، یہ عوام پس رہی ہے، یہ معیشت نہیں چل رہی، اور معیشت جو ہے وہ ایک ایسے حکومت جس کے پاس عوام کی سپورٹ نہ ہو اس سے نہیں چل سکتی، کیونکہ نہ وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور نہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کے مسائل کے پلس پہ ہوتا ہے. امریکہ میں 1992 کے الیکشن میں جو بل کلنٹن اور جارج بش سینئر کے درمیان تھا،
جس وقت جارج بش کی پاپولیرٹی، مقبولیت اس کی آسمان کو چھو رہی تھی جب اس نے عراق میں پہلی جنگ کی تھی، تو بل کلنٹن نے اپنے کیمپین میں ایک نعرہ لگایا تھا، اور شاید وہ نعرہ کسی نے سنا ہو، وہ پورے کیمپین میں چلا تھا، اور اس کی وجہ سے جارج بش عراق سے جنگ جیتنے کے باوجود الیکشن ہار گیا، اور وہ نعرہ تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ مسئلہ معیشت کا ہے، عوام کو تکلیف معیشت سے ہو رہی ہے۔ آج اس فارم 47 کے نظام کے لیے بھی یہی نعرہ ہے کہ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ یہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں امریکہ کے الیکشن کیمپین کا نعرہ وہ بتا رہا ہوں جو پوری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک اس معیشت میں بہتری نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی الٹیمیٹلی ایٹ رسک ہوگا، اور ایک ایسی حکومت جو منتخب نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکتی۔ آج کا فوکس انرجی کے معاملے پہ ہے، توانائی کے معاملے پہ۔ میں توانائی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں پاور بھی آتا ہے، بجلی بھی آتی ہے، پیٹرولیم بھی آتا ہے۔ اور ابھی جو کل اور پرسوں ہم ڈرامے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایل این جی کے پلانٹ بھی آتے ہیں جس پہ حکومت جو ہے، حکومت کے جو پیٹرولیم منسٹر ہیں، وہ اپنے ہی ایکس پرائم منسٹر نواز شریف پہ چارج شیٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کی بات، توانائی کے سیکٹر کی بات یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انرجی کے لحاظ سے اس صوبے کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اس صوبے کو اپنا حق بھی نہیں مل رہا، اور اس صوبے میں آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آپ نے پہلے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل کا کرائسس، اور اس پہ آپ نے حکومت کے یو ٹرنز دیکھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ٹائم سے ایک ہفتہ پہلے 55 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں زیادہ کی، اور کہا کہ مجبوری ہے، سبسڈی ہم دے نہیں سکتے، سبسڈی دینا گناہ ہے، تو یہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر برداشت کریں، مطلب آپ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، 55 روپے زیادہ ہو گیا، چلو جی۔ اگلے ہفتے اور پھر اس سے اگلے ہفتے، دونوں ہفتے جب قیمت نہیں بڑھائی، تو شہباز شریف صاحب جو قیمت زیادہ کرنے کے لیے خود نہیں آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں قیمت ایک جگہ پہ رکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں ایک ہفتہ 40 ارب کی سبسڈی اور دوسری ہفتہ 50 ارب کی سبسڈی حلال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہی حرام سبسڈی جس کی وجہ سے 2 ہفتہ پہلے قیمت بھی بڑھانی پڑی، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے قیمت بڑھانے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیٹرول کمپنیز کو، آئل کمپنیز کو ایک ہفتے میں 20 ارب روپے کا ونڈ فال منافع دیا گیا۔ اگلے 2 ہفتے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 100 ارب روپے جو ہے وہ عوام کے لیے سبسڈی دے دی، ابھی حرام سبسڈی حلال ہو گئی۔ چوتھے ہفتے جو ہے جی وہ تو ایک زلزلہ جو ہے وہ پھر آ گیا۔ آپ کو یاد ہے جب پیٹرول کی قیمت 137 روپے اور ڈیزل کی قیمت 180 روپے بڑھی۔ آپ کو یاد ہے جب ہماری وفاقی حکومت ہوتی تھی، جب پیٹرول کی قیمت 137 روپے تک پہنچ گئی، 10 روپے بڑھتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ مہنگائی مارچ کرنا ہے۔ ڈیزل کی قیمت 150 روپے پہ پہنچتی تھی جو کہتے ہیں مہنگائی مارچ کرنا ہے۔ ایک دن میں 180 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، ایک دن میں پیٹرول کی قیمت 137 روپے بڑھی، اور سونے پہ سہاگا پیٹرول پہ ٹیکس 80 روپے فی لیٹر سے 160 روپے فی لیٹر کر دیا۔ اور اس ٹیکس میں بھی جو اس صوبے کا حصہ ہونا چاہیے، جب وہ سیلز ٹیکس کے طور پہ لگے گا، وہ پیٹرولیم لیوی کے طور پہ لگا کے اس صوبے کا پیسہ اپنے جیب میں رکھتے ہیں۔ تو کمال کی بات ہے
پھر سے سبسڈی حرام ہو گئی ہے، مجبوری تھی۔ 24 گھنٹے جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک اور جو فائنانس منسٹر دونوں نے مل کے اعلان کیا تھا، وہ دکھا رہے تھے کہ اس کے علاوہ اس سے زیادہ حب الوطن کام نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم ایک دن میں 180 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھائیں۔ ہم سن رہے ہیں، ایک پروگرام پہ سن رہے ہیں، دوسرے پہ سن رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ابھی نہیں گزرے جب عوام کا پریشر آیا، شہباز شریف صاحب آ گئے اور یہ یو ٹرنز، مدر آف یو ٹرنز کر لیا، کہتے ہیں میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے بڑھاتا ہوں، ٹیکس جو ہے وہ کم کرتا ہوں۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ ایک دن پہلے 160 روپے ٹیکس ٹھیک تھا یا ایک دن بعد جو ہے وہ 80 روپے ٹیکس کم کرنا ٹھیک تھا، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا۔ یا آپ نے پہلا فیصلہ بے وقوفی میں لیا تھا یا دوسرا فیصلہ بغیر سمجھے لیا؟ جواب دیں۔ تو جواب تو ملتا نہیں، اس حکومت سے کسی چیز کا جواب ملتا نہیں، کیونکہ جب آپ 17 سیٹوں سے 170 سیٹیں بنا دیں تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر سے جی سبسڈی حرام ہو گئی اور ایک دن میں حلال ہو گئی جب شہباز شریف نے کم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ حالانکہ یہ لوگ جو ہے وہ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی ڈیزل کی قیمت 180 روپے زیادہ کی ہے، لیکن ہم نے ڈیزل پہ ٹیکس ختم کر دیا، حالانکہ ٹیکس انہوں نے پیٹرول پہ بڑھایا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ ڈیزل تو سارا ریفائن ہوتا ہے پاکستان میں، 70-75% پاکستان میں ریفائن ہوتا ہے، اور یہ ریفائنری کو جو قیمت دیتے ہیں وہ اس ڈیزل کی دیتے ہیں جو باہر سے آتا ہے، جو 100 روپے مہنگا ہوتا ہے۔ یعنی ہر ڈیزل کا لیٹر 100 روپے جو ہے وہ زیادہ مہنگا بک رہا ہے یہاں پہ۔ جب یہ بات کہی، کہتے نہیں یہ پلیٹس فارمولا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، آپ نے یہ ساری جو ہے وہ ٹرم سنے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 3 دن بعد پھر سے یو ٹرن، شہباز شریف پھر سے آ گئے، جی ڈیزل کی قیمت میں کم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ فارمولا بدل دیا؟ یہ نہیں کہتے فارمولا بدل دیا، لیکن فارمولا بدل دیا کیونکہ آئل کمپنیز نے پھر خط لکھا ہے پیٹرولیم کمپنیز کو کہ آپ نے ہمارے کہنے کے بغیر جو ہے وہ قیمت کم کی ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے جس کے فیصلے ہفتے میں 3 بار بدلتے ہیں؟ بیڑا غرق عوام کا ہوتا ہے۔ پیٹرول کا کرائسس جو ہے وہ کافی نہیں تھا، آپ نے دیکھ لیا، ایک دم سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پیٹرول کے مقدار زیادہ ہے، ہمارے پاس بڑے ریزرو ہیں، ایک دن لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ ایسے مذاق کی بات ہے، کچھ جو ہے وہ ذرا لائٹر نوٹ پہ بھی بات کریں گے۔ میں نے پارٹی میں بھی اپنے کولیگز کو کہا کہ چلیں یہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ذرا نیشنل میڈیا پہ آ جائے گا، یہاں پہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں تو 16 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ 365 دن ہوتی ہے، اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے حلقوں میں آپ آ جائیں، ہمارے گاؤں میں آپ آ جائیں، آپ ٹاؤن حیات آباد صدر میں نہ رہتے ہوں، آپ کو نہیں پتا 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 12 ہے، 16 ہے، 22 ہے، پورے پختونخوا میں یہ حال ہے، بلوچستان میں یہ حال ہے، انٹیریئر سندھ میں یہ حال ہے۔ تو اچھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پہ فوکس تو آ گیا، لیکن یہاں بھی نااہلی دیکھیں۔ سب سے بڑی نااہلی تو یہ تھی، یار میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لوڈ شیڈنگ کو لوڈ شیڈنگ کہنے کے بجائے کہتے ہیں یہ پیک آر ریلیف سٹریٹجی ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ اگر بجلی نہیں آئے گی تو آپ کا بجلی کا بل کم ہوگا۔ تو پھر پیک آر میں کیوں کرتے ہیں؟ پھر 24 گھنٹے ریلیف سٹریٹجی دے دیں، بجلی کا بل سب کا زیرو ہوگا، اتنی ریلیف کسی نے دی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام آباد میں 4 گھنٹے گئی، پنجاب میں 16 گھنٹے تک گئی، خیبر پختونخوا کے جن فیڈرز پہ 8 گھنٹے ہو رہی تھی 16 گھنٹے گئی۔ 4 سال آپ کے پاس تھے، سولر کیپیسٹی بڑھانے کے بجائے آپ نے جس نے سولر گھر پہ لگایا ہے اس کو انڈیا سے بڑا دشمن قوم کا کر دیا۔ فیول ریزروز بڑھانے کے بجائے آپ نے 30 دن سے زیادہ کے فیول ریزروز نہیں رکھے۔ کاغذ پہ میں بات کر رہا ہوں، جو آفیشیل ریزروز ہیں میں ان کو چیلنج بھی نہیں کرتا، انڈیا سے جنگ ہو گئی
کووڈ کے دنوں میں 90 دن کے فیول ریزروز تھے. آج وہی ملک جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے جنہوں نے اپنے ریزروز رکھے. یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پہلے پیٹرول اور ڈیزل کا بم, پھر لوڈ شیڈنگ کا بم. ٹھیک ہے, اچھا یہ نااہلی بھی دیکھ لیں, ایک دن میں کہا کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ جن فیڈرز پہ بل دیے جاتے ہیں نہیں ہوگی, 4, 6, 8, 12, 16 مینج نہیں کر سکے. اور کیا کہا, وجہ کیا دی؟ سب کو پتا ہے کہ وجہ ہے کیا, کہ قطر سے گیس نہیں آ رہی. لیکن یہ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان کی نااہلی نہ سمجھ میں آئے کہ جی ڈیموں سے پانی نہیں ریلیز ہوا. ساتھ وجہ بھی دی کہ ڈیموں سے, ریزروار سے پانی نہیں ریلیز ہوا کیونکہ اس پہ حق زراعت کا ہوتا ہے. پانی تب ہی ریلیز ہو سکتا ہے جب فصلوں کو ضرورت. اس پہ پاور منسٹر نے گھنٹے کی پریس بریفنگ دی. ٹھیک ہے جی, مان لیا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تربیلا ڈیم سے, منگلا ڈیم سے پانی تب ہی ریلیز ہوگا جب فصلوں کو ضرورت ہوگی. 48 گھنٹے نہیں گزرے, خود ہی حکومت کہتی ہے 8,000 سے 30,000 کیوسیک تک پانی کا ریلیز ہو گیا. یعنی کہ یہ 2 دنوں میں فصلوں کو ضرورت پڑ گئی 4 گنا. اب اس کا بھی حکومت جواب نہیں دے رہی کہ یہ 2 دن سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ بگڑ گیا تھا, یا یہ پانی بھی انہوں نے نی جرک پینک ری ایکشن میں ریلیز کیا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ عریبین سی میں بہے گا. اس کا بھی جواب نہیں ہے. پیٹرول ڈیزل ہو گیا, بجلی ہو گئی, توانائی کا ایک تیسرا حصہ ہے جس میں ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ ایک سیکٹر جو ہے وہ انرجی سیکٹر کا نہیں ٹچ ہوا, گیس کا, یہ بھی ٹچ کرتے ہیں کہ کرائسس ہر جگہ ہو. علی پرویز ملک صاحب خود پرسوں ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ گیس کا مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ جس وقت میں ایل این جی ٹرمینل کے کانٹریکٹ لگے تھے وہ کانٹریکٹ غلط تھے. ان کانٹریکٹ میں فورس میجر نہیں ہے, یعنی کہیں جنگ ہوتی ہے قطر میں تو وہ کانٹریکٹ کے ٹرمز نہیں بدلتے. یہ خود ان کے الفاظ ہیں. تو ہم جو ہے وہ 4.2 ارب روپے ہر مہینے کے پے کر رہے ہیں اور گیس لے بھی نہیں رہے اور قطر دے بھی نہیں سکتا. اور انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا میلافائڈ, کہ اس کی بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ میلافائڈ ہے یا نہیں. اس پہ تو بحث بہت ٹائم سے ہو رہی ہے. ان کا میرے خیال میں نشانہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح بجلی پہ تنقید کر رہے ہیں. اس وقت وہ بھی حکومت میں تھے, مفتاح اسماعیل صاحب بھی حکومت میں تھے. میں مفتاح صاحب کو پوائنٹ نہیں کروں گا, میں یہ ضرور کروں گا کہ جب علی پرویز ملک اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں ایک حکومت اپنے خلاف چارج شیٹ دے رہی ہے, مجھے غرض یہ ہے کہ حکومت پی ایم ایل این کی تھی, وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعظم نواز شریف تھے. تو اب یہ انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے یہ کیوں اپروو کیا؟ کل رات مفتاح اسماعیل صاحب ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپروو کیا, شہباز شریف صاحب کو سب پتا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو سب پتا تھا, انہوں نے شاید جو ایکنک میں یا جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ اپروو کیا تھا. یہ اس وقت کے پی ایم ایل این کے عہدیدار کہہ رہے ہیں. اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہیں. یہ ہر مہینے اربوں روپے کی بات ہے. ہم یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی. وہ شہباز شریف کے ٹیکس چوری والی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, جو اینڈ میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی گئے اور وہ حلال بھی ہو گیا. اس ریولیشن کا جواب چاہیے
جو انکشافات علی پرویز ملک صاحب نے بھی کیے ہیں اور جو انکشافات مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیے ہیں، اور جو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف نے بہت سے وہ پاور پلانٹ کیوں لگائے تھے جن کی ضرورت نہیں تھی، بالخصوص وہ سائی وال میں کول پاور پلانٹ، کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کول کا پلانٹ بندرگاہ کے ساتھ لگتا ہے، آپ نے جا کے سائی وال میں ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ میں لگا دیا، مہنگا بھی اور زراعت کے سیکٹر کی تباہی بھی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ لوگ آپ کے لیے معیشت سنبھالیں گے، یہ لوگ آپ کے لیے گورننس کریں گے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے جیسے چھوٹے صوبے پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہیں پوچھتا، یہاں کی جو ہے وہ قیمتوں کا جو وفاق کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پوچھتا۔ جب آٹا بند کرنا ہوتا ہے تو پورا پنجاب سیل ہو جاتا ہے، پھر خیبر پختونخوا پاکستان سے نکل جاتا ہے، آئین کے 151 کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ حکومت کی فسکل مینجمنٹ آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ 173 روپے کا کٹ انہوں نے وفاقی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ لگایا ہے، ہر محکمے کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹا ہے، ڈیفنس کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی کاٹا ہے، جو میرے خیال میں نہیں کاٹنا چاہیے۔ قبائلی اضلاع کے اے آئی پی میں جو 1 روپے نہیں دیا تھا اس کو بھی کاٹا۔ یار جب پیسے ہی نہیں دینے تو کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اپنے پارلیمنٹری سکیمز کا 1 روپے نہیں کاٹا، جو میرے خیال میں تقریباً 70 ارب روپے جو ریکارڈ سپیڈ پہ لگ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کے پاس تو پنجاب سے باہر سیٹ نہیں ہے، تو یہی آپ کے پیسے ان کے حلقوں پہ کرپشن پہ لگ رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایک ہونا ہے، تو اس ملک کے جو سب سے حقدار حصے ہیں چاروں صوبوں میں وہ ہیں فاٹا اور بلوچستان۔ جو این ایف سی میں فاٹا کا شیئر آج تک نہیں ملا، اگر اس حکومت میں تھوڑا سا بھی فیڈریشن آف پاکستان ہونے کا ڈی این اے ہے، یار 17 سیٹیں صحیح، 17 ووٹ تو حلقے میں لیے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، فیملیز نے تو ان کو ووٹ دیا ہوگا نا، تو یہ ان پہ اس قوم کا حق بنتا۔